الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع الحلم والحكم وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. المرتضی شاہی جمعہ مسجد میں حاضر باش جملہ سادات کرام حضرت سید اشرف علی بابا، حضرت سید حاجی باپو، دیگر سادات کرام اور جملہ حجاج کرام، ضعیف العمر میرے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، عاشوراء کا عظیم برکت و رحمت والا دن ہے اور قرآن مجید و فرقان حمید جس میں 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں سے ایک صورت پاک جسے سورۃ الرحمن کہتے ہیں، اس کی 2 آیت مقدسہ کو آپ حضرات کے کانوں تک پہنچانے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کا معنی اور مطلب سمجھانے سے پہلے آئیے ہمارا آپ مل کر اپنے آقا و مولا مکے اور مدینے کے دلہا صاحب انا اعطیناک الکوثر جناب احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پوری ایمانداری اور پوری بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے تشریف فرما ہر عاشق رسول بارگاہ رسول و آل رسول میں جون کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی
ارشاد فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو دو سمندروں کا ذکر ہے، ایک سمندر کا نام پاکیزگی کا سمندر، جسے فاطمہ خاتون جنت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ایک دوسرا سمندر جسے ولایت کا سمندر کہا جاتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات پاک۔ ایک سمندر ماں فاطمہ خاتون جنت اور ایک سمندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ سمندر جب آپس میں ملتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ یہاں سمندر فاطمہ اور سمندر علی مل جاتے ہیں تو دو ہیرے پیدا ہوتے ہیں، جسے دنیا ایک ہیرا جسے امام حسن اور دوسرا ہیرا جسے امام حسین کے نام سے دنیا پہچانتی ہے۔ اب سرکار امام حسن علیہ السلام یہ سرکار امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی، اور سرکار امام حسین علیہ السلام یہ سرکار امام حسن کے چھوٹے بھائی۔ سرکار امام حسین علیہ السلام شعبان کا مہینہ ہجری 4 اور اسلامی تاریخ 3، 4 اور 5 مختلف روایات ہیں۔ زیادہ تر علماء اہل سنت 4 ہجری اور شعبان المعظم کی 5 تاریخ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ کون سا مہینہ تھا؟ شعبان کا مہینہ۔ شعبان کی کون سی تاریخ؟ 3، 4 اور 5۔ یہ مختلف روایات ہیں، الگ الگ تاریخ ہیں، اور ہجری 4، چوتھی ہجری میں۔ اب جب سرکار امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں نماز فجر کے بعد
حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھ کو تھاما اور رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چلو علی فاطمہ کے گھر جائیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھ کو تھاما اور آپ کے گھر تشریف لے گئے اور علی سے ارشاد فرمایا کہ آپ دروازے پر کھڑے رہو، میں اندر جا کے آتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں فاطمہ خاتون جنت کے گھر سے باہر تشریف لائے اور علی سے ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں ہزاروں بیٹے پیدا ہوئے، ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، مگر قربان جاؤں ولادت امام حسین پر. امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت ماں فاطمہ خاتون جنت کے قریب جا کر مبارکباد دے کر باہر تشریف لاتے ہیں اور علی کے داہنے کاندھے پر اپنی نبوت و رسالت والا ہاتھ رکھ کر ارشاد فرماتے ہیں اے علی تیری آنکھوں نے کیا دیکھا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ 4 سے 4.5 لاکھ فرشتوں کو آسمان سے آتے بھی دیکھا، جاتے بھی دیکھا. یا رسول اللہ فرشتوں کا آنا اور جانا دیکھا. علی سے ارشاد فرماتے ہیں اے علی جانتے ہو یہ فرشتے کیوں آئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ آپ اور آپ کا رب بہتر جانتا ہے. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی سنو، تیرے بیٹے حسین کی پیدائش پر آسمانی فرشتے حضرت جبرائیل امی کے ساتھ مجھے اور فاطمہ کو مبارکباد دینے تشریف لائے تھے. گویا کہ آقا حسین علیہ السلام اس دنیا میں جب تشریف لاتے ہیں تو 4.5 لاکھ فرشتوں سے بھی زیادہ مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں. اور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین بارگاہ رسول پاک میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم ہمارے ساتھ ایک اور فرشتے کو لائے ہیں جس کا غضب الہی سے اللہ تعالیٰ کا غضب اس فرشتے پر نازل ہوا. اس کی وجہ، اس کی کارن یہ تھا کہ اس فرشتے نے ایک اپاہج بندے کو دیکھا اور اس فرشتے نے کہا کہ اس اپاہج کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں. اللہ کا غضب نازل ہوا اور اس فرشتے کے مقام کو، رتبے کو، پر کو جلا دیا گیا. تو حضرت جبرائیل امی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک ایسا بھی فرشتہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں جس کا غضب رب تبارک و تعالیٰ پر نازل ہو چکا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ بھی سرکار امام حسین کی پیدائش کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہے.
امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس فرشتے کو پیش کیا جائے. حضرت جبرائیل امین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس فرشتے کو پیش کرتے ہیں. اس فرشتے کا نام فطرس یا پیترس کو پیش کیا جاتا ہے. حضرت امام حسین کی مبارکبادی پیش کرتا ہے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا امام الانبیاء آقا حسین کا صدقہ مجھے دلوا دیا جائے، رب پھر سے مجھے مقام و رتبہ عطا فرمائے، مقام و رتبہ عطا فرمائے. امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت آقا کریم بارگاہ الوہیت میں دعا مانگتے ہیں، اے مولا میرے بیٹے حسین کا صدقہ اس فرشتے کو عطا فرما. تو اس وقت حضرت جبرائیل امین بارگاہ رسول پاک میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، مگر اللہ کا حکم یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور جو کپڑا انہیں پہنایا گیا ہے، جس کپڑے میں امام حسین علیہ السلام کو لپیٹا گیا ہے، اس کپڑے کو لا کر اس فرشتے کے ساتھ مس کیا جائے، ٹچ کیا جائے. جب امام حسین علیہ السلام کے اس کرتے کو، اس کپڑے کو اس فرشتے کے ساتھ مس کیا جائے گا، اس کپڑے کی برکت سے رب تبارک و تعالی اس پترس کو کھویا ہوا مقام رب عطا فرمائے گا، رب عطا فرمائے گا. آپ اندازہ کو لگائیں کہ فرشتوں کے مصائب و آلام امام حسین کے صدقے میں دور ہوتے ہیں، امام حسین کے صدقے میں دور ہوتے ہیں. تو جو امام فرشتوں کی مصیبتوں کو دور کر دے، وہ اپنے غلاموں کو بچائے، تو اس میں تعجب کیا ہے، تعجب کیا ہے. تو دوستو سرکار امام حسین علیہ السلام کی پیدائش صرف امت رسول پاک کے لیے ہی رحمت نہیں بلکہ فرشتوں کے بھی لیے رحمت و برکت کا باعث ہے، رحمت و نعمت کا باعث ہے. لہذا دوستو سرکار امام حسین علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت کانوں میں اذان دینے والی ذات پاک ہے امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت کی ذات. اور آقا حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے پہلی گھٹی دی جاتی ہے. تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کو نہ پانی سے گھٹی دی گئی، نہ کھجور، نہ دودھ، نہ شربت، بلکہ خود امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت اپنی نبوت و رسالت والی زبان امام حسین علیہ السلام کے منہ میں عطا فرماتے ہیں. امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی نبوت و رسالت والی زبان امام حسین علیہ السلام کے منہ میں عطا فرمائی. اب میرے آقا امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت نے امام حسین کو کیا عطا فرمایا اور امام حسین نے کیا لیا، یہ تو دینے والی ذات مصطفیٰ جانتے ہیں اور لینے والی ذات امام حسین جانتے ہیں کیا عطا کیا. اور دوستو آقا کریم خود ارشاد فرماتے ہیں امام حسین کی ذات، امام حسین کا مقام، امام حسین کا رتبہ
خود آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور سرکار غریب نواز عطائے رسول خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ سرکار غریب نواز یوں کہتے ہیں کہ حسین تو بادشاہ ہے، آقا حسین بادشاہ ہے۔ غریب نواز کو خیال آیا کہ میں نے بادشاہ کہا، شاہ ہست حسین، بادشاہ کہا، لوگ دنیا والا بادشاہ کہیں گے تو امام غریب نواز امام حسین کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں حسین تو بادشاہ بھی ہے اور بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ حسین تو دین ہے، ارے حسین دین نہیں بلکہ حسین دین کو بچانے والے بھی ہیں۔ اپنا ہاتھ سر دے دیا مگر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ ارے امام حسین کو کیا جانتے ہو؟ لا الہ است حسین، ارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پہچان کا نام امام حسین۔ غریب نواز نے سرکار امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں یوں خیرات پیش کیا، گویا کہ ہم امام حسین کو جانے تو کیا جانے، سمجھے تو کیا سمجھے، امام حسین منبر کی رونق کا نام امام حسین ہے، محراب کی زینت کا نام امام حسین ہے، رسول اللہ کے مصلی کی عظمتوں کا نام امام حسین ہے، ارے مصطفیٰ کے دین کی پہچان کا نام امام حسین۔ قتل حسین اسلم مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دوستو، سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام شعبان المعظم کی 5 تاریخ کو پیدا ہوئے، 4 ہجری تھی اور ہجری سن 61 میں 10 محرم کا دن تھا اور یہی جمعہ کا دن تھا۔ میدان کرب و بلا کی دھرتی پر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والے ماننے والوں کے ساتھ سرکار امام حسین علیہ السلام شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں اور کربلا کی دھرتی سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ نواسۂ رسول اس دنیا میں رہے یا نہ رہے، آقا حسین علیہ السلام کا کنبہ کھرڑا اس دنیا میں رہے یا نہ رہے، مگر انشاءاللہ صبح قیامت مصطفیٰ کا دین، مصطفیٰ کا اسلام، مصطفیٰ کے دیے ہوئے قانون، مصطفیٰ کی دی ہوئی شریعت کل بھی چلتی تھی، آج بھی چلتی ہے اور قیامت تک چلتی رہے۔ اور آقا حسین علیہ السلام نے کربلا کی دھرتی سے پیغام دے دیا کہ اے میرے ماننے والوں اور میرے نام پر کھچڑا اور نیاز بنانے والوں، دنیا چھوٹ جائے تو چھوٹ دینا، دنیا چلی جائے تو دنیا کو خیر آباد کر دینا، مگر میرے مصطفیٰ کی شریعت پر کبھی آنچ نہ آنے دینا۔ کربلا کی دھرتی سے پیغام دیا کہ جب بھی مسجدوں میں اذان بلند ہو جائے تو تم تمہارے گھروں میں نہیں مسجد کی صف میں نظر آنے چاہیے۔ یہ آقا حسین کا پیغام ہے۔
یہ آقا حسین کا سندیسہ ہے۔ ہر اس حسینی سے میں گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے ڈھنگ سے امام حسین کی یاد کو ضرور منائیں، آپ اپنے طریقے سے حسین کی یاد کو ضرور منائیں، مگر جب اذان ہو جائے تو آپ میدان میں نہیں، مسجد کی صف میں نظر آنے چاہیے۔ سچا حسینی تو اسے کہتے ہیں، سچا عاشق تو اسے کہتے ہیں جو مصطفیٰ کی شریعت کی بھی حفاظت کرے اور آقا حسین کے نام کی بھی حفاظت کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچا شیدائی حسین بنائیں، سچا عاشق حسین بنائیں۔ اور یہ کیا دوستو، وہ کوئی اٹھا تو اس نے بھی تاجیہ بنایا، وہ اٹھا تو اس نے بھی تاجیہ بنایا، ادھر اٹھا تو اس نے بھی تاجیہ بنایا، کیا بات؟ عوام کا پیسہ بس یاد حسین کے لیے گاؤں کا ایک تاجیہ ہونا چاہیے۔ یہ تم نے تاجیے بنائے، چوہانوں کے چورے جا کے رکھ دیے، 5 بجے جا کے تالاب میں پھینک دو گے، یہ کیا احترام ہے یہ حسین کا؟ یہ ادب ہے حسین اعظم کا؟ نہیں دوستو، یہ حسین کا سچا ادب نہیں ہے۔ آپ حسین کا سچا ادب کرنا چاہتے ہیں تو حسین کے نام پر کبھی قرآن تو پڑھو، حسین کی محبت میں کبھی سجدہ تو کرو، حسین کی محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاؤ، غریب اسٹوڈنٹ کی فی بھر دو، یہ حسین کی محبت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور آقا حسین علیہ السلام کے فیضان سے اللہ رب العزت ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ لیجیے کچھ صفی حضرات ہیں جو بحمدہ تعالی